إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمین. حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق و سزاوار ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخر نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت للعالمین اور رہتی دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، جن کے ذریعے سے تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید اللہ تعالی نے ہم تک پہنچایا. حضرات گرامی، مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا ہے، ٹھیک ہے. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ٹھیک آج سے 9 دن کے بعد یوم النحر قربانی کا دن آئے گا. چونکہ مستقل جو امام ہوتے ہیں ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں اور تمام اطراف میں کسی مسجد میں جائیں گے تو تقریباً یہی موضوع بحث بنی ہوگی. قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ہسٹری، قربانی کے مسائل، یہی تمام چیزیں بیان ہوتی ہوں گی. لیکن میں تھوڑا سا ہٹ کے موضوع میں بیان کروں گا، چونکہ جو مستقل امام ہوتے ہیں دوران دروس صبح و شام کے آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں اور آپ ان چیزوں سے آگاہ ہیں. کچھ دوسری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر نیکسٹ کبھی پھر موقع ملا، آپ لوگوں نے موقع دیا تو انشاءاللہ تمام کام ہو جاتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اس کے بعد جو عید کے بعد جو کچھ پوائنٹ کے کام ہوتے ہیں کہ ہم ابراہیمی کیسے بنے. ابراہیم کی کہانیاں سننا تو آسان ہے، حضرت اسماعیل کی باتوں کو سننا آسان ہے، ہم اپنے آپ پہ وہ چیزیں کیسے لاگو کریں، وہ چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گا. آج میں نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 159 وہ آیت کریمہ پڑھی ہے. تو 2 آیت کریمہ میں نے قرآن کریم کے سورۃ آل عمران کے اندر سے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرانی ہے. اس وقت ملک کی حالات بھی بہت ناگفتہ بے ہے. اصل جو موضوعات ہونا چاہیے آج کل خطبوں میں، دروس میں، کہ ہمیں حالات پر کیسے قابو پانا چاہیے، ہم کس طریقے سے اس سے نپٹ سکتے ہیں. پرانی موضوعات وہ سیرت ابراہیم یا دوسری چیزیں سن کے ہم اور آپ بالکل یہ ہے. تو ہمیں آپ کو کچھ ایسی باتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے ہم اور آپ ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی صحیح طریقے سے کیسے گزاریں. ان چیزوں پر بحث ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا مدعا اس وقت یہ ہے، تمام قسم کی جماعت والے، ہر جماعت کے، ہر مکتبہ فکر کے کچھ لوگ متحرک نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے اس ہرپن حلی کے بھی کچھ نوجوان متحرک ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کس طریقے سے تبلیغ کا کام آگے بڑھایا جائے، نان مسلم کے ذہن سازی کی جائے. آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ذریعے سے کلمہ کون پڑھ لے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے. آپ یہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسولوں کی جماعت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ آسمانی باتیں، چاہے قرآن حدیث دونوں چیزیں جو نازل کی جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا کرنا؟ پہنچانا. باقی ہدایت دینا نہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں؟ اس کی دلیل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری مومنٹ پہ تھا، جب اس کی جھانکنے کا وقت تھا تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار تمام طرح بیٹھے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان آپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت سارے ہیں، بہت آپ کے سائے میں رہ کے میں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، لوگوں نے تکلیف نہیں پہنچائی آپ کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، اپنے بیٹوں سے ابو طالب اتنا پیار نہیں کرتا تھا جتنا اپنے بھتیجے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا. تو اسی لیے نبی جی گئے، جا کر کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. تو لوگوں نے آر دلایا. ابو جہل بڑے بڑے سردار تھے نا، کیا مرتے وقت تم بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ اپنے باپ دادا کا دین تم چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم ہوں. اللہ کے رسول نے پھر کہا، اے میرے چچا، اگر لوگوں کے سامنے اعلان یا نہیں تو کم سے کم کان ہی میں سے ہی پڑھ دو. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، میں اللہ سے جھگڑ کے آپ کی بخشش کروا لوں گا. یعنی کلمہ بخشش کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلمہ کا پڑھنا. اس لیے چھوٹی سی صورت ہم اور آپ کو یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ قسم کھاتا ہے زمانے کی
کہ زمانے کی قسم تمام لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، تمام لوگ سوائے اس کے الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، صرف ایمان لانا ہی انف نہیں ہے، ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو چچا سے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیجیے میں اللہ سے بخشش کروا لوں گا، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر فرمایا۔ سورۃ القصص پڑھیں گے 20ویں پارے کے اندر، تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کی کوششیں ہیں کہ ہر انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، آپ تگودو کرتے ہیں تاکہ کوئی جہنم میں نہ جائے، لیکن آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی لکھا کسے ہدایت دینا کسے نہیں دینا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ آس پاس کے پڑوسی دیکھیں تو ابو طالب خود ان کے چچا ہیں، ابو جہل ان کے چچا ہیں، اس کے ابو لہب، یہ تمام پڑوسی ہیں، ان کے چھت کے نیچے اپنی زندگی گزارا، لیکن کیا ہوا؟ آخر میں کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، ابو جہل بھی جہنمی ہوا، ابو لہب بھی جہنمی ہوا، ابو طالب بھی جہنمی ہوا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے جو سردار ہیں تمام لوگ کہاں پہنچ گئے؟ جہنم کے اندر۔ اب دور دراز کے علاقوں سے دیکھیں، ابو ذر غفاری مکہ آ رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، سلمان فارسی مکہ آ رہے اسلام قبول کرنے کے لیے، سمامہ بن وصال آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب جو چراغ تلے اندھیرا، جہاں نبی ہیں اس سے ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے، اسلام قبول کیا اور جنت کے مستحق بن گئے۔ تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کوشش، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو آج غیر لوگوں کے اندر، غیر قوم کے اندر ہمارے لیے جو نفرت بھری گئی ہے، ہمارے سلسلے میں جو ان کے دماغ کو خراب کیا گیا ہے، صرف ان کے دماغ کی واش کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کی شعائیں کیا ہے، کہ اسلام ان کو دہشت گردی یا کسی کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے، یا اسلام کسی ایک کو اچھی طریقے سے اس کو امن و امان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام قبول کروانا زبردستی ہے، یا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ یہ موضوعات پر بحث ہونا، ہم آپ کو سیکھنا اور لوگوں کے ذہن و قلوب کو صاف کرنا ہماری آپ کی تمام کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، ہر انسان اپنی زندگی کا ایک مشن تیار کر لے کہ مجھے اپنی لائف میں ایمان قبول نہ ہو صحیح، لیکن کم سے کم ایک غیر مسلم کے ذہن سازی ضرور کرنی ہے۔ صرف اتنے سے کوشش کریں، آپ اسلام کی شعائیں پہنچانی ہے، ہمارے لیے جو ان کے نفرت دلوں کے اندر ہے ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ ریلیز کرنا، ہٹانا ہے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ شیوا بنا لے، انشاءاللہ پھر ہمارا ملک عزیز وہ بالکل خوبصورت سا منظر بن جائے گا، جو کہ نفرت کے زہر لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ ڈال دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں، آج نماز کی دعوت سب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کی دعوت سب کر رہے ہیں، حج کی دعوت حج سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو کمزوری اور سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے اسلام کے راہوں میں رکاوٹ کی، وہ ہے اخلاقی کردار۔ اخلاقی کردار، ہر کوئی چوری نہیں کرتا، ہر کوئی زنا نہیں کرتا، ہر کوئی شراب نہیں پیتا، ہر کوئی جھوٹ، لیکن ایک انسان بات ضرور کرتا ہے، ہر انسان بات ضرور کرتا ہے، اور بات کرتے ہوئے ہمارے اخلاق کس طریقے سے ہیں ہمیں وہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے کیریکٹر کیا ہے؟ ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں یا ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان کون ہے، جب نبی سے پوچھا بہترین مسلمان کون ہے یا بہترین اسلام کی شعائیں کیا ہے، اسلام کی بہترین تعلیم کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عرض کیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے، اور اسلام کی بہترین تعلیم یہ ہے کسی انسان کے ہاتھ سے یا تو زبان سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں، ایک انسان مصلی پہ آ کر نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز
تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک انسان حج بھی کر لیا، ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے ہر سال کا، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، کیا اس کے اخلاقی کردار بھی اچھے ہیں؟ کیا ان کے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا لوگ ان سے متاثر ہیں؟ آپ دیکھیں گے آج اس وقت ملک عزیز کا یہ کنڈیشنز ہے، اور ڈاؤن گرے کے اندر یہاں بھی شاید ہوں گا، آج ایک مسلمان کو گھر کھوجنا ہے، گھر ڈھونڈنا کرائے پر، ایک نان مسلم گھر دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق اتنے برے ہیں، جن چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں ہم وہی کام لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں اس کی ادنا سی مثال دیکھیے، آپ کسی نان مسلم ایریا سے گزریے، وہاں کی پاکی صفائی دیکھیے اور مسلمانوں کا ایریا دیکھیے، کتنا غلیظ نظر آئے گا۔ حالانکہ یہ صفائی کا، ستھرائی کا اللہ کے نبی نے کہا آدھا ایمان ہم مسلمانوں کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھیے، ہم سے آپ سے متاثر ہونے کے بجائے ہم سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، جس کی تعلیم نبی نے دیا تھا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جن کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان پریشان نہ ہو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تعلیم دیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اگر کوئی نان مسلم ہے، کسی مورتی کی پوجا کرتا ہے، رب تعالیٰ کہتا تم اسے گالی مت دو، تم اسے گالی نہ دو، ان کے معبودوں کو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیر اللہ کی جو عبادت کرنے والے ہیں تو ان معبودوں کو گالی مت دو۔ کیوں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ جب تم اسے گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا، تمہارے نبی پر زبان درازی کرے گا، تمہارے جن صحابہ نے جان کی قربانی دی ہے اسلام کے خاطر، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان درازی کرے گا۔ آج ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں، اور امہات المومنین کو پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ نے صحیح اخلاق، صحیح تعلیم ان تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین فارمولہ ہمیں دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم دیکھیں ہر راہ پہ، ہر طور طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، اخلاق اچھا کرنے کا کچھ ثمرات آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایک کر کے دعوت کیسے دی جائے اور کس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ سب سے بہترین تعلیم کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے خبر دیا، ان من خیارکم واحسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان وہ ہے جن کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جن کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنے، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ لقب ہے نا صادق، سچ بولنے والے، امین، امانت دار، جو کہ کبھی خیانت نہیں کرتے، کہ کسی مسلمان نے دیا تھا کہ قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ یہ کافروں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، حجر اسود رکھا تھا نا، اور کفار مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیری کام چل رہا تھا، اس وقت حجر اسود کو لے کر لڑائی ہوئی تھی۔ معلوم ہے آپ کو کہ حجر اسود کو رکھے گا کون؟ کفار مکہ کے ہر جو خاندان کے لوگ تھے وہ سوچتے تھے یہ بہترین یہ کام، یہ اچھا عمل ہمارے ہاتھ سے ہو۔ آخر تلوار باہر آ گئی، دو تین دن گزر گئے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا کون؟ ہر شخص لڑنے کو تیار ہے۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 ایئرس کے ہیں، 35واں سال آپ کو چل رہا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو گئے۔ کسی نے پیش کیا، ایک کام کریں گے، کل جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلا انسان آئے گا، کل صبح سب سے پہلا انسان جو آئے گا ان کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ اکبر! کس نے تجویز پیش کیا؟ صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں سب سے پہلے انسان جو خانہ کعبہ میں موجود تھے اس اطراف میں، تو لوگوں نے دیکھا کوئی دوسرا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہیں۔ صرف 35 ایئرس
जिस चीज को लेकर लोग झगड़ रहे थे, तलवार मियान से बाहर आ गई थी कि इस शुभ काम को, इस बेहतरीन काम को हम अंजाम देंगे, लेकिन लोगों के झगड़े कैसे आसान होते हैं। नबी को देखा लोगों ने, अल्लाहु अकबर, चीख पड़े लोग, हादा अमीनुन, ये तो अमीन है, ये सादिक है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कभी धोखा नहीं देते, ये कभी नाइंसाफी नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सारे लोग खुश हो गए, कहा आप जो फैसला करेंगे आपकी इस फैसला को मानने के लिए हम तैयार हैं। आज हमारे नौजवानों में है कोई ऐसा जिसकी 30 साल 35 साल की जिंदगी हो, 50 साल की जिंदगी हो गई और कोई जमात तो जमीयत के कोई मसला को हल कर दिया हो? हल करने के बजाय आज हम उलझाने के लिए तैयार होते हैं। हल नहीं होता हमसे, हम और भी उलझा देते हैं। क्यों? अपना मफाद चाहिए हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौम से, तमाम कौम से कहा एक चादर लेकर आओ। चादर लेकर आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां लेकर चलो। नबी ने उस पत्थर को उठाकर उस चादर में डाल दिया। लोगों से कहा, हर कौम के सरदार से, तुम लोग चादर पकड़ो। चादर की तमाम किनारे को कौम के सरदार ने पकड़ा, उठाया उस मकाम तक। नबी ने उठाकर पत्थर को वहां रख दिया जहां उसका मकाम था। देखो किस तरीके से एक चुटकी भर में जिस पत्थर को लेकर कौम अपने आपस में लड़ना चाहते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस आसानी से क्या कर दिया? हल कर दिया। आज हमारे अखलाक अगर अच्छे हों तो कोई हम पर भरोसा करता है? एक मुसलमान तो छोड़ दो, गैर कौम तो छोड़ दो, एक बाप पर बेटा भरोसा करने को तैयार नहीं है, एक भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा, एक जमात का साथी दूसरे जमात के साथी पर भरोसा नहीं कर रहा कि नहीं इन्हें खयानतदार है, ये अमानतदार नहीं है, इसकी जुबान अच्छी नहीं है, इसकी जो हिस्ट्री है, बहुत बैकग्राउंड बहुत खराब है। आप देखें, किसी पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब हमारे अखलाक अच्छे नहीं है, हम पर मुसलमान खुद भरोसा नहीं करता, तो गैर कौम कैसे हमसे भरोसा करेगा? कौन सी उम्मीद लेकर हम पर ईमान लाए, हमारी बातों पर ईमान लाएगा? कौन सी उम्मीद लेकर हमारी बातों को मानेगा? क्यों? हमारे अखलाक अच्छे नहीं है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना मिन खयारिकुम व अहसनुकुम अखलाका, बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक पाकीज़ा हो, जिनके अखलाक अच्छे हो। फायदा क्या मिलेगा? आज अगर कोई बड़ा एक्टर आ जाए आपके हरपनहल्ली में तो जुमा की मस्जिद भी खाली हो जाएंगी। मैं तो कभी देखता हूँ नौजवानों को अजान हो चुकी है, अकामत भी हो रही है, किसी का मोबाइल बच जाए, अल्लाह की कसम वो नमाज छोड़ कर निकल जाता बाहर। मतलब तकबीर हो रही है, तकबीर हो रही है, सफ़े दुरुस्त की जा रही हैं, अगर किसी का मोबाइल की घंटी बज गई तो इंसान सफ छोड़ के बाहर निकल जाता बात करने के लिए, फिर वापस आता है। जिस अल्लाह को देख कर हम आए, जिस अल्लाह की इबादत करने के लिए, जिस अल्लाह पर हमारा ईमान है, वहाँ रब से डरने के बजाय एक कॉल की वो हैसियत हो गई जो अल्लाह की हैसियत नहीं। जो मकाम हमें अल्लाह को देना है, एक कॉल की इतनी बड़ी अहमियत हो गई कि आपने मस्जिद में आकर तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ना था उसे छोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं। ये हमारे कंडीशंस हैं, ये हमारे आज हालात हैं। जब ये हालात हमारे होंगे रब की इबादत के साथ, जब हमारे कैरेक्टर ऐसे होंगे, तो फिर बताओ हमारी जुबान में तासीर होगी? हम किसी को दावत दे सकते हैं? हमारे अखलाक कैसे हैं जो रब के साथ हम ऐसा धोखा, हम आए नमाज पढ़ने के लिए, कॉल हमें बाहर निकाल ले। अरे जो ईमान हमें मस्जिद तक खींच कर ना ला सके, जो ईमान हमें मोबाइल की घंटी को रोक ना सके, क्या वो ईमान हमें जन्नत तक ले जा सकता है? हम उम्मीद कर बैठे कि जन्नत चले जाएंगे, हम उम्मीद कर रहे कि 5 वक्त की नमाज, जुमे की नमाज पढ़कर हम जन्नत चले जाएंगे। जो अभी नमाज की तो अलग ही बात है। तो मेरे भाइयों, हम और आप कोई आए, कोई अच्छा इंसान आता ना, कम से कम सेल्फी ले लेते हैं साथ में खड़ के, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कम से कम फोटो तो आ जाएगा हमारा। अगर कोई बड़े आलिम भी आ जाते हैं ना, नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बा है, कोई बड़े आलिम आ जाते हैं, खड़े हो गए एक सेल्फी ले लेते हैं, कम से कम एक यादगार रह जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन ये दुनिया वाले हैं भाई, इनकी क्या हैसियत है? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। प्यारा नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिअहिब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन वो करीबी इंसान कौन होगा? जिनका अखलाक सबसे अच्छा होगा। यानी कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाए, दुनिया के लोगों के पीछे सेल्फी लेने के बजाय रब ताला के करीबी बन जाओ। एक ही अमल करना है, वो है अपने अखलाक को दुरुस्त कर लेना, अपने अखलाक को दुरुस्त करना। एक शख्स आता है अल्लाह के नबी के पास, नबी से पूछते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत कीजिए, मतलब कुछ नसीहत कीजिए, कुछ नसीहत की बात कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम गुस्सा ना करो। कौन सी बात कहा? छोटी सी बात, तुम गुस्सा ना करो। फिर कहा उसीनी या रसूल अल्लाह, हमें कुछ वसीयत कीजिए। फिर से गुस्सा ना करो।
پھر سے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور وصیت کیجئے. اللہ کے نبی تیسری بار بھی کہا کیا؟ غصہ نہ کرو. کیوں؟ آج سب سے بڑی کمزوری کس چیز کی ہے؟ انسان کا غصہ ہونا. اور غصہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے. جب ایک انسان غصے میں آ جاتا ہے، چاہے تو باپ، بھائی، ماں، بیوی، کسی کے درمیان تمیز نہیں رکھتا، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے اپنی اخلاق کو کیا کرے؟ درست کرے. فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے قریبی بندہ وہ ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے بہترین اخلاق والا ہوگا. اسی لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت غرفا، جنت میں گھر ہے، جنت میں گھر ہے. آج کل لوگ ہیں نا دکان پر لگاتے ہیں تو باہر کے حصے سے شیشہ لگا ہوتا ہے، باہر سے اندر اور اندر سے باہر دونوں نظر آتا ہے. باہر سے بھی اندر دکھائی دیتا ہے، اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں گھر ہے جس کا اندر سے باہر کا حصہ اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے. تو ایک اعرابی اٹھے، فقام اعرابی، ایک اعرابی اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا؟ لمن ہی یا رسول اللہ، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ مقام کس کے لیے ہے؟ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض کیا کہ اطاب الکلام، جس کے کلام بہترین ہو، جس کی بات بہت اچھی ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا انا من البیان لسحر، کسی کی زبان میں اثر ہوتا ہے، کسی کی زبان میں جادو سی کی اثر ہوتی ہے. آج کسی سے بات کرنے کے لیے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، لوگ اس سے منہ نہیں لگتے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا منہ مت لگو. کیوں؟ بہت برا انسان، گالی دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے شر ہے، ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی انسان منہ نہیں لگتا. غلط بات بھی کہہ دیتا نا تو انسان اپنے کان کو بند کر لیتا ہے، اسے منہ کون لگنا. کیوں؟ اخلاق کتنے اچھے ہیں ہمارے، ہم سے منہ لگنے کو تیار نہیں ہے. بھائی ہم تو ہونا ایسا چاہیے تھا ہمیں کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے کیا کریں؟ ترسیں، ہماری بات سننے کے لوگ گھیرا بنا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اطاب الکلام، جس کی باتیں اچھی ہو، واطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، وادام الصیام، جو نفلی روزوں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وصلى للہ بالناس والنیام، جو راتوں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. تو چار چیزیں کر لو. نبی نے کہا جنت میں گھر ہے جس کا اندر سے باہر، باہر کا اندر حصہ دکھا جاتا ہے. کون چار باتیں ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ انسان اچھی بات کرے. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے. تیسری بات کیا کرے؟ کثرت سے روزے رکھے. اور چوتھی بات رات کی تنہائی میں اللہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اب ہمارے آپ کے اخلاق کو دیکھیے اور نبی کے اخلاق سے موازنہ کیجئے. اللہ کا نبی کا اخلاق کتنا اچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کافر بھی پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی نہیں بنے لیکن تمام کفار مکہ کی آنکھوں کے تارا بنے ہوئے تھے. لوگ اپنی امانت نبی کو دیا کرتے تھے، لوگ اپنا فیصل سمجھتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، ہمیں کوئی اپنا فیصل نہیں مانتا. مطلب کہیں بیٹھ جاؤ پنچ میں کسی جگہ پر اور کوئی میٹر کو سلجھانا ہو میٹنگ کا تو انسان ٹرسٹ کون مانتا ہے اس کی بات کو، ہے کہ نہیں؟ یہی ہمارے لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، اللہ کے رحم کی وجہ سے آپ کی زبان پر اللہ نے تاثیر رکھا ہے، آپ کی زبان اچھی ہے. اور سنیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہوتی، آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے پیار نہیں ہوتا تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ کی باتیں نہیں سنتا. آج دنیا کے اندر ہے کہ نہیں، کوئی باتیں سننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ہم سخت بات کرتے ہیں، ہم غصے میں زیادہ جلدی آ جاتے ہیں، اسی لیے ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتی ہے. ورنہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبوت کے بعد کی باتیں تو سبھی جانتے ہیں. جب نبی بنے 40 سال کے بعد، اس کے بعد کی باتیں تو اللہ رسول کی ہر ایک کو معلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی بار وحی آتی ہے، غار حرا نبی موجود رہتے ہیں. پہلی بار جبریل امین آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. نبی کو سینے سے لگایا، 3 مرتبہ کہا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اجنبی آدمی کون ہے تو؟ کہاں سے آئے؟
میری پیدائش سے پہلے باپ گزر گئے، میری پیدائش کے بعد ماں گزر گئی، میری پرورش دادا نے کیا، کچھ دن کے بعد وہ بھی گزر گئے، میری پرورش چاچا نے کیا، وہ بھی اس کے بعد پڑھایا نہیں، میں مکتب نہیں گیا، میں کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، ہے کون آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا. اس کے بعد سے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ آیت کریمہ سورۃ العلق کی 96 نمبر کے وہ جو سورت ہے پڑھا کر چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی پہلے باب میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت حدیث نمبر 3 نمبر کی حدیث ہے. حضرت خدیجہ کے پاس اللہ کے نبی آئے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میری جان ہی نہ نکل جائے. کون سا اجنبی آدمی آیا، مجھے سینے سے لگایا اور یہ چند باتیں پڑھا کر چلا گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میری جان ہی نکل جائے گی، مجھے کمبل اڑاؤ، بخار سا فیل ہوا. اس کے بعد سے عورتیں بھی ہو تو کیسی، اللہ اکبر، ہم اور آپ بھی اپنے بچیوں کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹیوں کو تعلیم بھی دیں تو ایسی. حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ فقالت خدیجہ، صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے. حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. آج کل کی عورتیں ہوتی نا، سب سے پہلے کہاں کے بھاگ کے جاتی، کس درگاہ کس بابا کہاں جا کے کہ کیا کہ بہت بڑا شیطان پکڑے نہ اسے، یہی نہ بولتے ہیں. اگر آئے فوراً اس کو کہیں سے کسی باہر سے آئے، بدن میں بخار ہو، ڈر محسوس ہو تو فوراً کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے پہلے ڈھونڈیں گے سب سے بہترین جھاڑ پھونک کرنے والا عالم کون سا ہے. لیکن حضرت خدیجہ دیکھیے کیا بہترین، ابھی اسلام بھی نہیں جانتی وہ، پھر بھی کیا تسلی دیتی ہیں؟ کلا واللہ لا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرے سرتاج اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں. میرے عزیزو مجھے کہنا یہ ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ کا اخلاق کیسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدیجہ تسلی دے رہی ہیں. آپ کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ آپ تو لوگوں پر رحم کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو کمائی، اپنی کمائی غریبوں کو دیا کرتے ہیں، آپ اپنی کمائی یتیموں کو دیا کرتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، یہ تمام باتیں نبوت کے پہلے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. یہ آپ کی اوصاف نبی بننے سے پہلے کا تھا، نبی بننے کے بعد کیسا تھا؟ ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں ثمامہ بن وصال رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں صحابہ کو بہت تکلیف دیا تھا انہوں نے. نبی کیا ثمامہ، یہ وہ صحابی ہیں ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا تھا دنیا کے اندر سب سے بدترین برا شہر اگر کوئی ہے تو مدینہ ہے، اور دنیا کے اندر سب سے غلیظ چہرہ اگر کوئی ہے تو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس نے کہا تھا؟ ثمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی. نبی نے اعلان کیا کہ صحابہ تمہیں جہاں بھی ثمامہ ملے اسے پکڑ کر لے آنا مدینے کی طرف، جہاں ملے اس کو لے آنا پکڑ کر. کچھ صحابہ گشت لگا رہے تھے، لیکن جو صحابہ گھوم رہے تھے باہر کے علاقوں میں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہی وہ ثمامہ ہے جسی کے بارے میں نبی نے اریسٹ وارنٹ نکال کر رکھا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ گشت لگا رہے تھے، ان کو کیچ کیا اور سیدھا مدینہ المنورہ مسجد نبوی لے کر پہنچ گئے. اور لے جا کر مسجد کے ستون میں باندھ دیے، جیسے پلر ہوتا نا کھمبا جو یہ ہوتا ہے وہاں باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی، اللہ کے نبی آئے، آ کر دیکھا ارے یہ تو یہی ثمامہ ہے جس کے بارے میں نے وارنٹ نکالا تھا کہ اس کو پکڑ کر لے آنا. لیکن وہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ثمامہ ہے. کون ہے؟ ہو سکتا ہے جاسوس ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہوگا، لا کر باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ثمامہ ہے. کیا حال ہے ثمامہ، کیا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو ثمامہ نے ایک بات کہا تھا، صحیح بخاری کے پنوں میں آج بھی یہ بات موجود ہے. کہا تھا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکلہ. اللہ کے نبی سے کہا تھا ثمامہ نے کہ اے محمد ابن عبداللہ اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو اور میرا خون ضائع نہیں ہوگا. آپ کے بھی قتل کرنے کے لیے ہمارے قوم کے لوگ زندہ ہیں.
اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرا بدلہ لے لے گا میرے قوم کے لوگ میرا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِلِهِ اگر آپ کو مال دولت چاہیے, اگر کوئی دھن دولت چاہیے تو بولو, جتنا مانگیے میں آپ کو دے دوں گا. کیوں؟ قبیلے کا سردار ہے, یعنی کہ یوں سمجھیے ایک اسٹیٹ کا سی ایم خود ہے, تو کہا کتنا مال چاہیے. اگر مال چاہیے, اگر آپ لینا بولیے جتنا چاہیے آپ کو لا کر حاضر کر دوں گا. اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اس بات کو یاد رکھیں, اگر میں قتل کیا گیا تو آپ بھی نہیں بچیں گے, میری قوم کے لوگ ہمارا بدلہ کیا کر لیں گے, لے لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو, اور کہا کہ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا ان کو دودھ پلاؤ, مطلب کہ کھانے کا انتظام کرو. کھانا کھلایا. آج دیکھو دشمن کے ساتھ بھی کتنا نرمی نبی نے اسے. اور یاد رکھو میں نے کیوں کہا شروع میں, دعوتی کام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اخلاق پہلے پیش کریں, ہم اپنا کیریکٹر دکھائیں, ہم اپنی کس اخلاق کے مالک ہیں. جب سامنے والا دیکھے گا جبھی ہم سے متاثر ہوگا. قرآن نبی نے نہیں سنایا, نماز پڑھ کے نبی نے نہیں دکھایا, اسلام اس پر نہیں پیش کیا, کچھ بھی نہیں. نبی نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا, اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے یا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے. قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا ان کو کھانا پینے کا انتظام کرو. اور بعض روایتوں کے اندر ہے نبی نے کہا کہ میرے گھر سے, نبی کے گھر سے ان کو کھانا آتا تھا. اللہ اکبر. ایک دشمن ہے, صحابہ کو قتل کیا ہے, لیکن نبی کے گھر سے ان کا کھانا پہنچ رہا. کرنے دو. دوسرے دن پھر پوچھا سمامہ کیا حال ہے, تو کہا کہ پھر وہی سوال, میرا جواب بھی وہی ہے جو آپ نے پہلی بار سوال کیا تھا, آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں, میرا جواب بھی وہی ریپیٹ ہے, سیم ہے. اگر قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کیجئے, اس بدلہ لیا جائے گا. اگر آپ کو کچھ انعام چاہیے, کچھ پیسے چاہیے, دولت چاہیے تو بولیے, ہم آپ کو عطا کریں گے. اللہ کے نبی رہنے دو, چھوڑ دو. تیسرے دن پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ سمامہ کیا حال ہے. سمامہ نے پھر وہی ریپیٹ کیا. جب تیسرا دن اللہ کے نبی سے وہی بات کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے چھوڑ دو ان کو. کیا کہا؟ دشمن ہے, صحابہ کو قتل بھی کیا, صحابہ رسولوں کو قتل بھی کیا. نبی سے کہا کہ سب سے بدترین چہرہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود ہمیں آج کوئی گالی دے کر دیکھے, ہمیں آج کوئی گالی دے کر دیکھے, ہمیں کوئی برا بھلا کہہ کے دیکھے, ہماری اولاد کو کوئی بدصورت کہہ کے دیکھیں, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. زندگی بھر گھات میں لگے رہیں گے اس سے بدلہ کب لیا جائے. لیکن نبی نے کہا چھوڑ دو. سمامہ کو چھوڑ دیا. سواری بدھی ہوئی تھی اس کی, بیٹھ گئے سواری پر, مدینے سے باہر نکلے, اور باہر جا کے ایک تالاب تھا, کھجور کے باغ کے پاس تالاب تھا, نہایا, واپس آ گئے سمامہ. پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا سمامہ میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا, واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے میرا جسم چھوڑا تھا, ابھی ہمارا دل آپ کے پاس اٹکا ہوا ہے, اب اگر میری روح نکلے گی تو آپ کے قدموں میں نکلے گی. اے اللہ کے نبی بالائیے ہاتھ, آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. قرآن پڑھ کے سنایا نبی نے, دعوت دی, کچھ نہیں نا, اخلاق پیش کیا تھا. آپ کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے مارا نہیں, آج کے ہمارے دنیا کے گورنمنٹ کی طرح ٹارچر نہیں کیا تھا, کوئی الزام نہیں لگایا تھا, اسلام پیش کیا. قبول کرنا ٹھیک ہے, نہیں قبول کرنا, اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہیں سے پہنچانا ہے, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ آسمان پر ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے سمامہ ابن وسال نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا. تو میرے عزیزو ہمیں آپ کو اخلاق پیش کرنا ہے. وہ سمامہ جنہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بدترین شہر اگر کوئی ہے تو مدینہ ہے, اور دنیا کے اندر سب سے بدصورت شکل کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیارا شہر کوئی ہے تو مدینہ منورہ ہے. دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ اور سب سے وہ بہترین چہرہ جس سے میں پیار کر سکتا ہوں وہ کوئی ہے تو اللہ کے نبی صرف آپ کے چہرے انور ہیں. کیوں؟ آپ کے اخلاق کو. ایک آخری مثال دیتا ہوں آپ کو. فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکہ پہنچے, مکہ فتح ہو گیا, کافر لوگ تمام کے تمام سر جھکائے کھڑے ہیں. کافر جو ہیں اب مکہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا,
جن لوگوں کی وجہ سے صحابہ کو نکلنا پڑا تھا، جن کی وجہ سے نبی اپنے شہر کو چھوڑ دیے تھے، اور جس وقت نبی ہجرت کر رہے تھے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے، اے خانہ کعبہ، اے مکہ کی سرزمین، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں تجھے چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ کو وہاں اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکہ چھوڑ دیں اور چلے جائیں مدینے کی جانب، کبھی حبشہ کی طرف گئے، کبھی مدینے کی جانب گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی اب کنجی تھی، اللہ کے نبی نے اوپن کروایا۔ سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، یہ جو لکڑی لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا ائمہ خطبہ دینے کے لیے، یہ وہی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ چھڑی لے کے چلتے تھے، اسی کو پکڑ کر خطبہ بھی دیتے تھے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور جو بت رکھے ہوئے تھے ایک ایک بت کو کچو کا لگاتے ہیں اس لکڑی سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، بتوں کو صاف کروا دیا۔ خانہ کعبہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، جو صحابہ تھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ دن آ گیا ہے، ان کافروں کی وجہ سے ہمیں اپنے صحابہ کی جانیں گنوانی پڑی ہے، ان کافروں کی وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب گئے، ہم نے بہت سارے مال قربان خرچ کر دیا، ہمیں ان کافروں نے 3 سال بند کر رکھا تھا، خرید و فروخت بند تھا، کھانا پینا بند تھا، درختوں کے پتے چبا کر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج ان کافروں سے ایک ایک کر کے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات کہا تو کافر گھبرائے کہ صحابی کی یہ بات ہے تو ان کے نبی کا کیا حل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافروں سے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کافروں نے جواب دیا، اے محمد ابن عبداللہ، ہمیشہ آپ رحم کرنے والے تھے، آپ نے ہمیشہ لوگوں پر رحم کیا، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ کے اچھے اخلاق ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں، آج بھی ہم اسی چیز کی امید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہمارے بچے کو کوئی ایک جھاپڑ مار دے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہماری جماعت پر کوئی دوسری جماعت والے زبان درازی کریں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، یا ہم اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے دے ہم 10 گالی اوپر سے دیتے ہیں، جان جانے کی تو بہت دور کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہیں اور کہا کہ سنو، میں آج وہ بات کا اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے بک گئے کہیں اور چلے گئے مصر، پھر وہاں سے بادشاہ بنے، ان کے تمام بھائی کیا پہنچ گئے؟ محکوم ہو کر اناج لینے کے لیے پہنچے تھے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد سے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ یوسف کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ کچھ نہیں لیا جائے گا، تم نے ہمیں ستایا صحیح ہے، ہمیں گھر سے نکالا صحیح ہے، ہمارے صحابہ کی جانیں لیے صحیح ہے، لیکن اے کافرو آج تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ چیز جب دیکھا کافروں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی، اتنے زیادہ تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد بھی نبی نے بدلہ نہیں لیا، تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، مکہ فتح ہوا، نبی نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ جتنے لوگ موجود تھے، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا، تمام کے تمام آگے چل کر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی اپنے ذاتی معاملے کے بدلہ نہیں لیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کیریکٹر اچھے ہوں، ہم اچھے اخلاق کے مالک ہو جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں۔ ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو ہم گھٹ نہیں جائیں گے۔ ایک بہترین بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب نبی سے بڑھ کے تو ہم نہیں، صحابہ سے بڑھ کے تو ہم نہیں، اکابر سے بڑھ کے تو ہم نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، ولی بن جائے، پیر بن جائے، مرشد بن جائے، صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سو رہے تھے مسجد میں، کسی کے سو رہے ہیں، ان کو ٹھوکر لگا پیر سے، صحابی نے کہا الا تری یا اعمی، اے اندھے دکھائی نہیں دیتا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ
میرے ساتھی میرے بھائی میں اندھا تو نہیں, اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا, مجھے معاف کر دو. صحابی نے سنا, لے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, میں نے نبی کو گالی دے دی, میں نے نبی سے کہہ دیا اندھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے, کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کو برا بھلا کہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آج ہم اور آپ ہوتے ہیں نا, غلطی خود میرا ہو, غلطی بڑا ہے نا, جماعت و جمعیت کی ذمہ دار کیوں نہ ہو جائے, یا وقت کا حاکم کیوں نہ ہو جائے, اگر بڑا ہے غلطی اسی کی ہے, پھر بھی معافی سامنے والے کو مانگنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے. اگر خدا نہ سامنے والا غلطی ہے, میں جانتا کہ اس کی غلطی ہے, اور ہم نے اگر معافی مانگ لی, چلو میں تجھے معاف کیا, غلطی خود اس کی ہے, سامنے والا اگر معاف کر دے تو پھر بھی کیا کہے گا, چلو میں نے تجھے معاف کیا. اتنے بڑے عقل, اتنی بڑی غرور, اتنی گھمنڈ. نبی کو دیکھو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے معاف کر دو, میں نے تجھے ٹھوکر مار دیا ہے. صحابی کہتے اللہ کا نبی نہیں, میں نے آپ کو اندھا کہا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. نبی نے نہیں کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا, نبی نے نہیں کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. غلطی کس کی, انجانے میں ٹھوکر لگا, سامنے والے بھی انجانے میں بات کہی. نبی نے کہا کہ آؤ صحابی رسول, تم مجھے معاف کر دو, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. پہلے نہیں کہا کہ جاؤ میں نے تو معاف کیا, پہلے خود معافی مانگ لی نبی نے, بعد میں کہا میں نے بھی تجھے کیا کر دیا, معاف کر دیا. آج ہمارے درمیان سے اس کا جنازہ نکل چکا ہے. آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. آج اپنے گھر کے اندر ہو, بچوں کے ساتھ ہو, پڑوسی کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق نہیں ہیں. اگر ایک انسان, انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا پھر کبھی بتاؤں گا, اگر آپ کے بچے, تقریباً ہر ایک کے بعد اولاد تو ہوں گی, اگر آپ کے بچے صرف یہ کہہ دے زبان سے کہ مجھے اپنے اخلاق اپنے ابا کی طرح یا اپنی امی کی طرح کرنا ہے, سمجھ لیجئے کہ آپ سکسیسفل باپ ہیں, کامیاب والدین ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کے اخلاق کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو گویا کہ آپ کامیاب نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ہو سکتا ہے آپ نے اعلیٰ ڈگری دلا دیا ہوگا, انجینئر بنا دیا ہوگا, ڈاکٹر بنا دیا ہوگا, پروفیسر بنا دیا ہوگا, لیکن آپ کے کیریکٹر کو آپ کے بچے اگر اختیار نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ابھی کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ آپ یاد رکھیں, بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں, نہ کہ کہنے کے بعد عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, بچپن سے کاپی کرتے ہیں. تو میرے عزیز و میرے بزرگوں, میرے خلاصہ کلام لب لباب یہ ہے, دعوتی میدان میں بھی اور دنیاوی زندگی گزارنے کے اندر بھی ہمیں ضروری ہے ہم کیا کریں, اپنے اخلاق کو اچھے کریں. اور موجودہ حالت ایسے ہیں اپنے ملک عزیز کا کہ ہم دعوت سننے کوئی نہیں آ رہا, کوئی انسان آپ کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے نہیں آ رہا, کوئی انسان آپ کے حج کرنے کے لیے الاؤ بھی نہیں ہے کہ جا کر دیکھے کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں لکھا ممنوع دخول للکافر. ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو کافروں کو ہم دکھا سکتے ہیں, وہ ہے اچھے اخلاق. فائدہ کیا ہوگا کہ ایک اچھے اخلاق مند انسان کو دیکھ کر کافر متاثر ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات بتا دوں, اگر 5 منٹ دیتا ہوں بتا دوں آپ کو, آپ نے ایک نظم سنا ہوگا, ایک بوڑھی عورت مکے کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سے مکہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا, اللہ کے نبی کے ڈر سے کہ آگے چل کر مکہ کا جھگڑا ہوگا, اپنا پورا سامان باندھ لیتی ہے, اور باندھنے کے بعد مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہے. فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر جاتے ہیں, وہ عورت نہیں پہچانتے کہ یہی اللہ کے نبی, یہی محمد ابن عبداللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے, بوڑھی عورت, کہ بیٹا اگر تم چاہو مزدوری بھی لے لو, یہ میرا سامان ہے, تھوڑا پہنچا دو, تھوڑی دور تک پہنچانا ہے. اللہ کے نبی نے ٹھیک چلو میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے سر پہ اٹھا لیا. آج ہے کوئی مولوی صاحب جو سر پہ کسی ایک بوڑھی عورت کے سامان اٹھا لے گا؟ کوئی ہے ذمہ دار, کسی مساجد مدارس کسی مکتب فکر کا لوگ ہیں جو کسی بوڑھی عورت کو کوئی پار کر دے؟ نہیں, بہت بزی ہوں, اپنی گاڑی میں بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا, بائک میں بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا, 4 ویلر تو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے خود اپنے سر پہ لاد لیا, چلے گئے, جہاں پہنچنا تھا وہاں رکھ دیا. اما جان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لو اما جان تمہاری جگہ پہنچ گئی ہو, اب تم اپنا سامان لو. بوڑھی عورت پیسے نکالتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ رکھ لو تمہاری مزدوری. مزدوری کس بات کی اما جان, کون سا بڑا کام تھا یہ تو میرا فرض ہے, ہم ایک انسان کا دوسرے انسان کیا کریں, مدد کریں. اس کے بعد سے بوڑھی عورت نصیحت کرتی, کیا کہتی ہے, بیٹے مکہ میں ایک محمد ابن عبداللہ نامی شخص آیا ہے, جادوگر ہے, وہ جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے, جو انسان بات سنتا جادو چل جاتا اس کے اوپر. اپنے کان میں روئی ڈال لینا, اپنے کان میں کاٹن ڈال لینا, بات نہیں سننا. اور یہی بات, اللہ اکبر, طفیل بن عمرو الدوسی, کبھی انشاءاللہ موقع ملا بتاؤں گا آپ کو, طفیل بن عمرو الدوسی بھی جب مدینے میں آئے تھے, مکہ میں آئے تھے, یہی بات تھا. تو بوڑھی عورت نے نصیحت کیا, تو اللہ کے نبی نے آخری میں کہا, اما جان جس کے بارے میں تم کہتی ہو جادوگر ہے محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں,
ذرا یہ بتاؤ جب سے ملاقات ہوئی تب سے اب تک میں نے تمہارے ساتھ کون سا جادو کیا ہے؟ اب تک میں نے کون سا جھاڑ پھونک کیا تمہارے ساتھ؟ کون سا جادو کیا میں نے جس کے بارے میں تم کہتی ہو، جس کے بارے میں لوگ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ جادوگر ہے، وہ جادوگر کہلانے والا شخص میں ہی ہوں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اما جان یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کون سا جادو کیا ہے؟ بوڑھی عورت چونک جاتی، آپ محمد ابن عبداللہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہتی ہیں وہ عورت کہ اللہ کے اے محمد، اے بیٹے، اگر یقینی بات، اگر حقیقی میں تو ہی محمد ابن عبداللہ ہیں، جھوٹے ہیں کہنے والے، سچ میں آپ ایک اچھے صفت انسان ہو، اللہ اپنا ہاتھ، میں بھی تمہارے اوپر ایمان لے کر آتی ہوں۔ بتاؤ نماز پڑھایا ہے، تبلیغ کی، کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، نبی نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں آپ کو بھی چاہیے اپنے اخلاق کو کیا کریں، درست کرنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ بقیہ کبھی موقع ملا تو اسی موضوع پہ کبھی اور بھی باتیں کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جن لوگ غیر مسلموں کے دل و دماغ میں جو ہم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو بھی زہر آلود باتیں بھری جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے یا تو اللہ تعالیٰ ان نیست و نابود فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کر رب العالمین اسلام کے خلاف جہاں بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کو آپس میں لڑا دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔